اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک ہم نے حدیث کے قبول و رد کے اعتبار سے جو باتیں کی ہیں، جو بھی رولز ہم نے پڑھے ہیں کہ اس وجہ سے حدیث رد ہوتی ہے یا اس وجہ سے حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ اس میں ہمیں بہت سی چیزیں ملی کہ کیوں کسی بھی بات کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے یا مردود ہے یا اس طرح کے اور بھی الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو قبول کے حساب سے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسی احادیث جو متواتر ہوتی ہیں، یعنی پے در پہ ان کے راوی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے راوی ہوتے ہیں، روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر اس سے کم ہو جائے یعنی 3 کے درجے پر آ جائے تو اس حدیث کو ہم مشہور کہتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی لیا جاتا ہے، 3 کا حصہ بنایا جاتا ہے پرکھنے اور جانچنے کے بعد۔ اور اگر کسی بھی درجے میں راوی کم ہو جائے یعنی 3 سے کم ہو جائے، 2 ہو جائیں، تو پھر ہم اس حدیث کو عزیز کہتے ہیں اور اسے بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی درجے میں راوی ایک ہو جائے، یعنی اگر ایک صحابی حدیث روایت کرے یا ایک تابعی یا ایک تبع تابعی، چاہے صحابہ 10 ہوں لیکن تابعی ایک ہو، یا چاہے صحابہ ایک ہو یا تابعی 10 ہوں یا 5 ہوں، تب بھی اس حدیث کو غریب کہا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی جانچ پرکھ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم ان تمام قسم کی احادیث چاہے متواتر ہوں، متواتر میں تو خیر کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن مشہور، عزیز، غریب میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کو پھر قبول کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک حدیث ہوتی ہے صحیح حدیث، یہ اپنی تمام شرائط پر پوری اترتی ہے۔ جو بھی شرائط ہوتی ہیں ایک حدیث کو پخت لینے کی، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہوئی نہ، وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میں سے ایک شرط بھی کم ہو گئی، مثلا صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں، وہ 5 اس میں آ گئیں، لیکن حسن حدیث میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ جو راوی ہے اس کا ضابطہ، اس کا میموری پاور بہت ٹھیک ہو، یعنی بہت زیادہ ہو، ٹھیک نہیں بلکہ زیادہ ہو۔ لیکن پھر جو ہمارا راوی ہوتا ہے اس کا اگر ضابطہ کمزور ہے، باقی شرائط پوری ہیں لیکن ضابطہ کمزور ہے، اس کا میموری پاور اس کا کمزور ہے، وہ چیزوں کو صحیح طرح سے یاد نہیں کر سکتا، یاد کر سکتا ہے لیکن کچھ گڑبڑ ہے، کچھ اس کا ضابطہ کمزور ہے، تو اس حدیث کو ہم حسن کہیں گے۔ پھر اگر بہت سی حسن احادیث، یعنی عذاب قبر کے ٹاپک پر ایک حسن حدیث ہے اور اس سے ملتی جلتی اور بھی حسن احادیث ہیں، تو اگر بہت حسن احادیث مل جائیں تو پھر وہ ایک اور نیا درجہ لے لیتی ہیں، صحیح لغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسے ہم کہیں گے صحیح لذاتہ، یعنی جو اپنے ذات کے حوالے سے صحیح حدیث ہو، اور صحیح لغیرہ وہ حدیث جو حسن احادیث کو جوڑ کر، یعنی حسن حدیث صحیح حدیث سے تھوڑی کم درجے کی ہوتی ہے، اور حسن حدیث کے اگر اور زیادہ حدیث اسی پر تقویت کرے، یعنی 5 صحابہ 10 صحابہ ایک ہی حدیث کو الگ الگ طرح سے روایت کرے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، تو اس تمام احادیث کو جوڑ کر ایک حدیث مان کر ان کو صحیح لغیرہ کے درجے میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ان تمام احادیث کو رکھا جاتا ہے جو ایک ہی مضمون اور ایک ہی ٹاپک پر یا ایک ہی مطلب پر بات کرتے ہیں، ان میں مفہوم سیم ہوتا ہے، بس الفاظ کچھ ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو وہ صحیح لغیرہ کے درجے پر آ جاتی ہے۔ پھر اگر ایک ضعیف حدیث ہے اور اس ضعیف حدیث کو تقویت دینے کے لیے اور راویوں کی بھی احادیث اسی ٹاپک پر موجود ہے، تو پھر وہ ضعیف حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے، جبکہ وہ حدیث جس میں تمام شرائط پورے ہوتے ہیں سوائے ایک ضابطے والی کی، میموری والے کے، تو اس حدیث کو ہم حسن لذاتہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام احادیث کو قبول کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ متواتر ہو، مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، صحیح لذاتہ ہو، حسن لذاتہ ہو، صحیح لغیرہ ہو یا حسن لغیرہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو احادیث ہیں مردود ہو گئیں یا موقوف ہو گئیں یا اور طرح کی اور احادیث، ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ہاں کچھ اور بھی ہیں جن کو قبول کیا جاتا ہے، جیسے مرفوع حدیث۔ مرفوع حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کی چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، یعنی جو
بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اس نے اسے بتایا، اس نے اس سے بتایا، اس نے مجھے بتایا، اور میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو اگر وہ چین پوری کنیکٹڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، اس سے بھی قبول کیا جاتا ہے. صحیح. تو قبول و رد کے اعتبار سے، رد کے اعتبار سے بہت لمبی قسم ہے جو ہم پیچھے پڑھا ہے. تو اگر یہ احادیث پوری ہمیں مل جائے، مثلا میں کوئی متواتر حدیث پڑھ رہی ہوں، میں کوئی صحیح حدیث پڑھ رہی ہوں، میں کوئی حسن حدیث پڑھ رہی ہوں، لیکن احادیث پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ایک مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ آج ہم ڈسکس کریں گے. وہ یہ ہے کہ اگر احادیث میں اختلاف ہو گیا، آپس میں احادیث میں اختلاف ہو گیا، یعنی دو احادیث ایک جیسی ہو گئی، تو پھر میں کیا کروں گی؟ دیکھیں، اگر میں احادیث پڑھ رہی ہوں اور وہ صحیح ہے، حسن ہے، مرفوع ہے، قبول کی جانے والی احادیث ہیں، تو ان میں مجھے دو قسم کی احادیث ملیں گی، ایک محکم اور دوسری مختلف الحدیث. پہلے ہم محکم کو سمجھتے ہیں. محکم یہ وہ احادیث ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی اور حدیث ٹکرانے یا متعارض ہونے کا امکان نہیں ہوتا، یعنی بالکل پکی والی احادیث جو آپ کسی اور احادیث کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں، یعنی اس سے کوئی اور حدیث ٹکر نہیں کھا رہی ہے. یہ احادیث اپنی جگہ واضح اور مستحکم ہوتی ہیں، ان میں کسی اضافی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ٹکرائیں گی نہیں کسی حدیث سے تو آپ اسے ادھر ادھر گڑبڑ نہیں محسوس کریں گے. یہ اپنی جگہ پر واضح اور مستحکم یعنی مضبوط ہوں گی، اور آپ کو زیادہ اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے اپوزٹ ایک اور قسم کی احادیث بھی ہوتی ہیں جنہیں مختلف الحدیث کا نام دیا جاتا ہے. اگر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، تو اس حال میں اس احادیث کے ساتھ چار کام کیے جاتے ہیں. ایک، یا تو ان احادیث کو جو آپس میں ٹکرائیں محکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو انہیں جمع و تطبیق کیا جاتا ہے. کیا ہے یہ جمع و تطبیق؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں یا نسخ کا حکم دیتے ہیں محدثین، یا ترجیح دیتے ہیں، یا توقف. ٹھیک ہے. یہ چار چیزیں کیا ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. بہت آسان ہے، بس آپ کی توجہ تھوڑی ادھر جائیے. جس سے پہلی ہمارے پاس مثال ہے احادیث کی جمع و تطبیق کے حوالے سے. دو احادیث یہاں پر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. صحیح ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو بیماری متعدی ہے، یعنی نہ تو بیماری لگتی ہے ایک سے دوسرے کی طرف، نہ ہی بدشگنی ہے، اور بدشگنی صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے: گھوڑے، عورت اور مکان. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے اس حدیث کا کیا مطلب ہے. لیکن یہاں پر آپ نے یہ ایک چیز سمجھنی ہے جو رسول اللہ نے فرمائی، نہ تو بیماری متعدی ہے، یعنی بیماری نہیں لگتی ایک سے دوسرے کے اوپر. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی یہ ایک اس طرح کی بیماری ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے. تو اگر ہم اوپر والی حدیث کی بات کریں تو اوپر والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اس کا وائرس ایک سے دوسرے تک نہیں لگتا. جبکہ اگر ہم دوسری حدیث، اور دونوں صحیح حدیث ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم دوسری حدیث کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری کے لیے کہا ہے کہ تم اس بیماری سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی ظاہر ہے وہ تمہیں لگ جائے گی. تو پھر ان دونوں حدیث میں سے ہم کیا کریں؟ یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو یہاں پر علماء ہمیں کس کا حکم دیتے ہیں؟ جمع و تطبیق کا، کہ ان دونوں احادیث کو ہم نے آپس میں جمع کرنا ہے. یعنی ہمیں یہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بیماری لگ جاتی ہے، یعنی بھروسہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہی اوپر ہونا چاہیے. کوئی بدشگنی نہیں لگتی، کوئی نحوست نہیں ہوتی، کچھ ایسی برائی نہیں ہوتی، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ لگ جائے، یعنی اس کا وائرس اتنا تیز نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. پھر اگر کسی بیماری میں شک ہو کہ وہ لگ جاتی ہے تو تم اپنے حساب سے احتیاط کرو.
یعنی تم اللہ پر بھروسہ کرو، اس بیماری پر نہیں کہ یہ تو مجھے ضرور ہی لگے گی، ضرور ہی لگے گی، تمہیں بھروسہ اللہ پر ہی کرنا ہے۔ پھر اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو فلاں بیماری ہے، یہ فلاں وائرس ہے، یہ بہت زیادہ جلد لگنے والا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ تم احتیاطاً وہاں سے بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یقین تمہارا پھر اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، صحیح ہے؟ تو اس دونوں احادیث کو علماء نے جمع و تطبیق کر دیا، یعنی ان کو آپس میں جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی احادیث، کیونکہ ہر احادیث آپس میں جمع و تطبیق نہیں ہوتی، آپس میں نہیں جڑتی، تو اگر احادیث آپس میں نہ جڑیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے دوسری چیز ہے نسخ۔ نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث کو دوسری حدیث کے اوپر مٹا دینا، صحیح ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بے شک لوگ قبروں کے پاس جا کر اپنے اعمال میں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے پاس جا کر بیٹھنے کو شرک قرار دیا، یعنی منع کیا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہی قبریں ہماری خدا بن جاتی ہیں، جن سے ہم مانگنا شروع کرتے ہیں، سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، صحیح ہے؟ یعنی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جا کر بیٹھنے کو منع فرمایا، اور یہاں تک کہ اسے شرک قرار دیا۔ پھر دوسرے موقع پر رسول اللہ نے خود کہا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو یہاں پر یہ جو پہلی والی حدیث ہے جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اس کو بعد میں نسخ کر دیا، یہ منسوخ ہو گئی، یعنی یہ مٹ گئی، اس کو بھلا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے وقت میں جب شرک عروج پر تھا اور لوگ ایک ایک چیز کے اندر شرک کرتے تھے، اس دوران رسول اللہ نے قبروں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ پھر جب حالات بہتر ہوئے، مسلمانوں میں شعور آ گیا، ایک مسلمانی ریاست قائم ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا شرک کی تمام اقسام، تو انہوں نے پھر قبروں کے اوپر وہ تمام کام کرنے چھوڑ دیے جو شرک والے تھے۔ تو رسول اللہ نے پھر انہیں قبروں کے پاس جانے کی اجازت دے دی، یعنی پہلے حکم کو چھوڑ دیا اور دوسرا حکم دیا، صحیح ہے؟ تو یہ حدیث ہو سکتا ہے آج کے وقت میں یہ جو حدیث ہے یہ منسوخ نہ ہو، کیونکہ آج کے وقت میں ہم اگر نوٹ کریں تو واقعی قبروں کے پاس جانے سے شرک زیادہ بڑھتا ہے اور ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس حساب سے دیکھنا پڑے گا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو ہمیں وہاں غور و فکر کرنی ہے، سوچنا ہے، اور محدثین نے، ہمارے علماء نے جو کام کیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ ہر حدیث کو آپس میں دیکھا ہے، جوڑا ہے، یا تو جوڑا ہے یا ترجیح دی ہے یا نسخ کیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ترجیح۔ ترجیح کیا کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے دیکھیں، اگر ایک حدیث بخاری میں ہے اور دوسری مسلم میں، اور دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، تو ہم ان میں سے صحیح بخاری کی حدیث کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں صحیح بخاری کو ہم ترجیح دیں گے؟ کیونکہ صحیح بخاری کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے، زیادہ مضبوط، اس کی سند عام طور پر اعلیٰ اور مضبوط ہوتی ہے، یعنی وہ صحیح مسلم کی احادیث سے زیادہ اہم احادیث سمجھی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو پھر ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس کتاب میں ہمیں ملتی ہے، یا کس نے اسے روایت کیا ہے، یا کون ہے جو جس نے اس حدیث کو پرکھا ہے، تو پھر ہم اس حدیث کو ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم کسی حدیث میں نہ تو جمع و تطبیق کر سکیں، یعنی ہمیں نہ وہ احادیث آپس میں جڑ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ ہی منسوخ کی جا سکیں، یعنی نہ ہی ایک حدیث کو چھوڑا جا سکے اور دوسری کو لیا جا سکے، اور نہ ہی کسی ایک کو ترجیح دی جا سکے، یہ تینوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ تینوں امکانات نہ ہوں کسی حدیث کو، کسی دو احادیث جو آپس میں ٹکرائیں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس صورت میں توقیفی کا اصول اپنایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چپ رہنا، یعنی پھر تم چپ ہو جاؤ،
اگر تم کسی حدیث کو، دو احادیث کو جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، نہ ملا سکو، نہ ایک کو چھوڑ سکو اور نہ ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دے سکو، تو تم چپ رہو۔ اس صورت میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور اس موضوع پر بات کرنے سے گریز کرنی چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ کی جا سکے، یا پھر ہمیں علماء کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات میں بڑے علماء اور محدثین کی آراء اور تشریحات کا انتظار کرنا تاکہ وہ درست فیصلہ کر سکے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ احادیث اگر آپس میں گڑبڑ کریں، ایک تو محکم ہوتی ہیں، جو مضبوط ہوتی ہیں، جو اپنے حساب سے ہی مستند ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھی احادیث دوسری احادیث سے، رسول اللہ کے الفاظ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، لیکن بعض اوقات ٹکراتے ہیں، تو ان کو یا تو جمع کیا جاتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یا پھر ایک کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ تینوں کام نہ ہو تو پھر چوتھا کام چپ رہنے کا ہوتا ہے، کہ جب تک کوئی اس پہ غور و فکر نہ کرے، اس کو وقت نہ دے، تب تک تم انتظار کرو، اگر تمہیں کوئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج کی پھر آخری پوائنٹ ہم سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اس کلاس کو ختم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب حدیث قرآن سے مختلف لگے تو، یعنی قرآن کی کسی آیت سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے تب ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ ویسے عام طور پر احادیث قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے حساب سے احادیث کو سمجھے اور وہ قرآن کی کسی آیت کو سے اس حدیث کو ٹکرائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلی چیز، ہم نے فوراً فیصلہ نہیں کرنا کہ حدیث غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یا یہ ویسے ہے یا ایسے ہے۔ کبھی حدیث قرآن سے مختلف ہو سکتی ہے، یعنی ظاہر ہے ہر انسان کی سمجھنے کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، مگر اکثر یہ صرف ظاہری اختلاف ہوتا ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم غور و فکر کریں تو وہ تضاد، وہ جو اپوزٹ بات تھی حدیث اور قرآن کی، وہ آپس میں ایک ہو جاتی ہے، یعنی سمجھنے کا صرف تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے فوراً کوئی فیصلہ نہ کریں، اور حدیث اور قرآن دونوں کو سیاق و سباق میں سمجھیں، یعنی دونوں کی پیچھے کی بات کیا تھی، کیوں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، یعنی اس کا پورا جو پس منظر ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کے جو اسباق ہے اس کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے قرآن کسی مسئلے کو عمومی طور پر بیان کر رہا ہو، جبکہ حدیث اسی بات کو تفصیل سے سمجھا رہی ہو، یعنی بہت غور و فکر کرنے کی چیز ہے، جلد بازی کرنے کی چیز نہیں ہے۔ پھر مختلف علماء کی تشریح ہم دیکھیں، اکثر محدثین و مفسرین جو حدیث اور تفسیر پر کام کرتے ہیں، اس طرح کے اختلافات کو واضح اور تفصیل کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارا دماغ، کیونکہ ہم نے زیادہ سوچا نہیں ہوتا، ہم نے زیادہ تحقیق نہیں کی ہوتی، زیادہ پرکھا نہیں ہوتا، تو اس حساب سے کام نہیں کرتا جس محدثین اور مفسرین کا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عام انسان جو آج بس اچانک سے قرآن اور حدیث کی کتابیں کھول رہا ہے اور آپس میں ان کا تضاد کر رہا ہے، ان کو ملا رہا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے پاس پیچھے سے بہت علم ہے اور وہ زیادہ غور و فکر اور تحقیق کرتا ہے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو یہاں پر بھی ہمیں توقف یعنی خاموشی کا عمل کرنا چاہیے۔ اگر بات سمجھ نہ آئے تو خاموشی اختیار کریں اور اہل علم سے رجوع کریں، خود فتویٰ نہ دیں، جلد بازی نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کے تمام دروازے کھول دے، ہماری عقل کو صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر لائیں، اور جب بھی ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ اتنا شارپ اور تیز چلے کہ ہم ان میں گڑبڑ نہ کریں اور اپنے حساب سے فتوے دینے شروع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دیں، آمین۔ السلام علیکم۔